اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب منافقین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی، جب قافلہ کہیں اترتا تو میرا ہودج اتار لیا جاتا، میں اس میں بیٹھی رہتی، جب قافلہ چلتا یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے، واپس لوٹے، مدینہ کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی۔ پھر واپس لوٹی، لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی اور تلاش کرتی رہی۔ جہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا، جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑی۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ کھاتی پیتی تھیں، نہ وہ باری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودج کے اٹھانے والوں کو میرے ہونے نہ ہونے کا مطلق پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت اوائل عمر کی تو تھی ہی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار ملا۔ جب میں جہاں پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے چل کر نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے صفون بن معطل سلمہ یقوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے آ رہے تھے اور پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کی روشنی میں جہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا ہی تھا، غور سے دیکھا۔ پردے کے حکم سے پہلے مجھے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، دیکھتے ہی پہچان گئے اور با آواز بلند ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جٹ اپنے اونٹ کو بٹھایا، اس کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے، نہ میں نے ان سے کوئی کلام کیا، نہ سوائے انا للہ کے میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا۔ دوپہر کے وقت ہم اپنے قافلے سے مل گئے، بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر ہی میں رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ گل گوارا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے محض بے خبر تھی۔ البتہ میرے جی میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں بیت الخلاء بلانے سے عام طور پر نفرت تھی۔ حسب عادت میں ام مستہ بنت ابی رحم بن عبد المطلب بن عبد المناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور ہو رہی تھی۔ یہ ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد صاحب کی خالہ تھیں۔ ان کی والدہ صخر بن عامر کی لڑکی تھیں۔ ان کے لڑکے کا نام مستہ بن اثاثہ بن عبیدہ بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں
چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ مستاح غارت ہو۔ مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم اسے گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے۔ اس وقت مستاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بولی بیوی آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں اس کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھ سے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ ہمارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے ہی تھی، اس خبر نے تو نڈال کر دیا۔ یوں توں کر کے گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا میں اپنے میکے جا کر اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعہ میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، سلام کیا، دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو میں اپنے والد صاحب کے ہاں ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں جہاں آئی اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اتنا اپنا دل باری نہ کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی ہو جو اسے محبوب ہو، اس کی سونکنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعہ لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے غم و رنج نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا واللہ ایک دم بار کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی۔ کس کا کھانا پینا، کس کا سونا بیٹھنا، کہاں کی بات چیت، غم و رنج اور رونا ہے اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسو کی لڑی نہ تھمی، دن کو بھی یہی حال رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ وحی میں دیر ہوئی، اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الگ کر دیں یا کیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صاف کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل ان کی عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے ثواب بھی بہت ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتاؤ۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا جو ہی رکھا رہتا ہے، سو جاتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے، اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعہ کا نہ ملا، اسی لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میرے گھر والیوں نے بھی ایذائیں پہنچانا شروع کر دی ہیں۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میرے دانست تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں، وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے الگ کرتے ہیں، اگر وہ خراج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو بڑے نیک بخت مگر سعد بن معاذ سے کہنے لگے نہ تو اسے قتل کرے گا نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے، اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہوتے تھے۔
کہنے لگے اے سعد بن عبادہ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم ضرور مار دیں گے، آپ منافق آدمی ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گیا، اور قریب تھا کہ اوس اور خزرج کے جو دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے ہی انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپ کے ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے میں ہی گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے ماں باپ کے ہوش گم کر دیے تھے۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے رونے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ اتنے میں انصار کی ایک عورت آئیں اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگیں۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی جب سے یہ بہتان بازی ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد فرما کر فرمایا عائشہ تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، اور اگر فی الحقیقت تو کسی گناہ میں آلودہ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کے اقرار کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میری آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جواب دیجیے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ بڑی نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی، اسے آپ نے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا۔ میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثل تو بالکل ابو یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، ترجمہ پس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور جو تم باتیں بناتے ہو ان میں اللہ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنی بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میری شان و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی، میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات دکھا دیں۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر سے باہر نکلا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی اور چہرے پر وہی اثار ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے۔ پیشانی سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت جاڑوں میں بھی وحی کے نزول کی یہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ جب وہی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا بچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں گی نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اسی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے۔ پس آیت النور 11 سے لے کر 24 تک 10 آیتوں تک نازل ہوئی۔ آیتوں کے اترنے کے بعد اور میری پاک دامنی ثابت ہو چکنے کے بعد اس چھر کے پھیلانے میں مصطح بن اساسہ بھی شریک تھے اور انہیں میرے والد صاحب ان کی محتاجی اور ان کی قرابت داری کی وجہ سے ہمیشہ کچھ دیتے رہتے تھے۔ اب انہوں نے کہا جب اس شخص نے میری بیٹی پر تہمت باندھنے میں حصہ لیا اب میں اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک نہ کروں گا۔ پر آیت آئی، اس کا ترجمہ ہے ان میں سے جو لوگ بزرگی اور وسعت والے ہیں انہیں نہ چاہیے کہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ کے مہاجروں سے سلوک نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ بخشش والا اور مہربانی والا اللہ تمہیں بخش دے؟ اسی وقت اس کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی میں نے تو اللہ کی بخشش کا خواہاں ہوں۔
چنانچہ اسی وقت مستعار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ جاری کر دیا اور فرما دیا کہ واللہ اب عمر بھر تک اس میں کمی یا کوتاہی نہ کروں گا۔ میرے اس واقعے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ تھی، دریافت فرمایا تھا۔ یہی بیوی صاحبہ تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں مقابلے کی تھیں، لیکن یہ اپنی پرہیزگاری اور دینداری کی وجہ سے صاف بچ گئیں، اور جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سوائے بہتری کے عائشہ کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتی، میں اپنے کانوں کو اور اپنی نگاہ کو محفوظ رکھتی ہوں۔ گویا انہیں ان کی بہن حمنہ بنت حجش نے بہت کچھ بہلاوے بھی دیے، بلکہ لڑ پڑی نہیں، انہوں نے اپنی زبان سے میری برائی کا کوئی کلمہ نہیں نکالا۔ ان کی بہن نے تو زبان کھول دی اور میرے بارے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ صحیح بخاری 2661، یہ روایت بخاری، مسلم وغیرہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا۔ صحیح سند کے ساتھ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سند ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔